قرآن کریم میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے روزانہ رات کو پڑھ لیا جائے تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو غریب نہیں کر سکتی۔ آپ کے گھر کے دروازے چھوٹے پڑ جائیں گے لیکن رزق ختم نہیں ہوگا۔ آخر اس صورت میں ایسا کون سا خفیہ راز چھپا ہے؟ کیونکہ آج ہم سورہ واقعہ کے وہ حیران کن معجزات اور احادیث مبارکہ سامنے لانے والے ہیں جنہیں سننے کے بعد آپ کا توکل اللہ پر مضبوط ہو جائے گا۔ کائنات کا وہ کون سا سچ ہے جس سے انسان جتنا بھی بھاگے وہ اس کے سامنے آ کر رہے گا؟ 21ویں صدی کی جدید سائنس بلیک ہولز، ستارے کے ٹوٹنے اور کائنات کے ختم ہونے کا نقشہ جو سائنس آج بتا رہی ہے، 1400 سال قبل مکہ کے پہاڑوں میں گونجنے والی ایک صورت نے اس کا ایک ایک صفحہ کھول کر بیان کر دیا۔ ایک ایسی صورت جو نہ صرف کائنات کے خاتمے کی ہولناکیاں بتاتی ہے بلکہ زمین پر موجود انسان کے سب سے بڑے مسئلے یعنی رزق کی تنگی کا غیبی حل بھی پیش کرتی ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کی 56ویں صورت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مشرکین کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ مکہ کے لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ وہ کہتے تھے کہ قیامت ایک افسانہ ہے۔ ان کے اس کفر کا اور اس انکار کا جواب اللہ نے اس صورت میں نازل فرمایا۔ اس صورت کا نام ہی الواقعہ ہے، یعنی وہ حادثہ جو یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ اللہ نے پہلی ہی آیات میں واضح کر دیا کہ جب وہ وقت آئے گا تو قیامت کی کوئی طاقت اسے جھٹلا نہیں سکے گی۔ مکی صورتوں کی یہی خاصیت ہے کہ ان کے الفاظ بہت طاقتور اور سیدھے دل پر اثر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس صورت کے نزول نے مکہ کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعروں کو لاجواب کر دیا۔ جب آپ اس سورہ واقعہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، جب وہ واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں، وہ کسی کو نیچا کر دینے والی اور کسی کو اونچا کر دینے والی ہوگی۔ غور کیجئے خافضۃ رافعہ پر کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے وہ بڑے بڑے متکبر بادشاہ جو آج زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں اس دن ذلیل و خوار ہو کر نیچے گر جائیں گے، اور دنیا کے وہ غریب اور سچے مومن جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اللہ انہیں عرش کے سائے میں بلند مقام عطا کرے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے جب زمین زبردست طریقے سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے جو آج دنیا میں اتنے مضبوط پہاڑ جن پر آج دنیا قائم ہے، قیامت کے دن یہ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گال۔ یہی وہ وقت ہوگا جب دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وہی تصور ہے جو آج سائنسدان پیش کرتے ہیں، اور یہ 1400 سال پہلے مکہ کے پہاڑوں میں نازل ہو چکا تھا۔ سورہ واقعہ انسانیت کو صرف 3 گروہوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس دن کوئی قوم، کوئی قبیلہ یا کوئی بھی اسپیشل اسٹیٹس کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا گروپ جنہوں نے نامہ اعمال میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی یعنی جنت کے VIP لوگ، السابقون والسابقون، سبقت لے جانے والے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں میں، ایمان لانے میں اور اللہ کی فرما برداری میں سب سے آگے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ المقربون ہیں، یعنی اللہ کے سب سے قریبی لوگ۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد اگلے لوگوں یعنی صحابہ کرام اور انبیاء کے دور کے لوگوں کی ہوگی، اور کچھ تعداد پچھلے لوگوں یعنی ہمارے دور کے لوگوں کے لیے ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں اس دوسرے گروپ کی۔
اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، یہ عام مومن ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی کامیابی بھی یقینی ہے اور انہیں جنت کے باغات عطا کیے جائیں گے۔ تیسرے گروپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اصحاب المشأمہ یعنی بائیں ہاتھ والے، یہ وہ بدقسمت ترین لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، گناہوں پر اصرار کیا اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا۔ ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں ہم سے کچھ ایسے سوال کرتا ہے جو آج کی جدید سائنس کے عین مطابق ہے۔ پہلا سوال اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اس نطفے کو نہیں دیکھا جو تم رحم میں ڈالتے ہو؟ کیا اس سے بچہ بنانے والے تم ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ کروڑوں اسپرمز میں سے صرف ایک انڈے کو فرٹیلائز کرتا ہے اور اس کے پیچھے موجود ڈی این اے کا ڈیزائن صرف اور صرف ایک خالی بنا سکتا ہے۔ دوسرا سوال سورہ واقعہ میں اللہ ہم سے پوچھتا ہے جو بیج تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم؟ انسان صرف بیج مٹی میں ڈال سکتا ہے لیکن اس مٹی کے اندھیرے سے ایک نازک پودے کا باہر نکلنا اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تیسرا سوال اللہ فرماتا ہے جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا دیں۔ واٹر سائیکل کے تحت سمندر کا نمکین پانی جب بادل بنتا ہے تو وہ فلٹر ہو کر میٹھا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ چوتھا سوال اللہ ہم سے پوچھتا ہے جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کا درخت کیا تم نے پیدا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ پودے صرف سورج کی توانائی کو فوٹوسنتھسس کے ذریعے اپنے اندر محفوظ کرتے ہیں جو بعد میں لکڑی یا کوئلے کی صورت میں آگ بنتی ہے۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد روزانہ تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی فاقے کا شکار نہیں کرے گا، یعنی جو لوگ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں ان کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں ہو سکتی۔ مال کا بہت زیادہ ہونا سب کچھ نہیں ہے، اصل بات ہے برکت کی۔ تو سورہ واقعہ روز مغرب کے نماز کے بعد تلاوت کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاقے کا شکار نہیں کرے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔